بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ محترم سامعین گرامی، آج کی اس نشست میں آپ کے ساتھ ہے قرآن کریم کی تفہیم میں صوفیانہ ادب کی اہمیت، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ، تبع تابعین اور اولیاء کرام نے قرآن و حدیث کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ انتہائی آسان انداز سے جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک اہم ترین دور حاضر کی شخصیت علمی، ادبی، روحانی اعتبار سے اپنی انفرادیت اور کمال رکھتی ہے، حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز۔ ان کی زندگی خانقاہی نظام کا احسن ترین عملی نمونہ لوگوں کے سامنے موجود ہے، اور علمی ادبی اعتبار سے بھی آپ نے جو نایاب تحریریں مقالات حکمت کی صورت میں صفحہ کرتاس پہ بکھیری ہیں، وہ اردو ادب کی نثری تاریخ میں متصوفانہ نثر میں اپنی مثال آپ ہے۔ 30 جلدیں ہیں مقالات حکمت کی، اور یہ ہمارے اردو نثری ادب میں، صوفیانہ نثر میں ایک منفرد ریکارڈ ہے، اور محققین، ناقدین کے لیے بھی یہ بہت بڑی آپ نے شفقت فرمائی کہ یہ سارا مٹیریل ان کی زندگی میں شائع ہو گیا، مستند مواد مستقبل کے ناقدین اور محققین کے لیے موجود ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ان کی شخصیت کا یہ پہلو متعارف کرانا بھی مقصود ہے، اور اس تحریر میں قرآن و حدیث کی تفہیم اور اس پر عمل پیرا ہونا ملت اسلامیہ کے لیے کتنا ضروری ہے، اس اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس پہلو کو پیش کرنا مقصود ہے۔ حضرت اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں مختصر تاریخ پوری رقم کر دی، اور مستقبل کی تابناکی کا حصول جو ہے وہ بتا دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ملت اسلامیہ کا جو روشن ماضی ہے وہ دین کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں تھا، اور آج ذلت و پستی کے تحت سرابے جو گری پڑی ہے، اس قرآن سے پہلو تہی کی بنا پر ہے، اور اگر اسی لاریب کتاب کو پھر اپنا لیا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، تو اقوام عالم کی امامت کا جو فریضہ چھن چکا ہے وہ دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ کریم نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم عطا کیا، جس کو دیکھنا، پڑھنا، حفظ کرنا، اس پہ عمل پیرا ہونا سراسر سعادت اور عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کتاب اللہ. جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں. یہ سعادت، یہ شرف بالخصوص اولیاء اللہ کے قسمت میں آ جاتا ہے کہ جس خلوص سے انہوں نے قال اور حال کا قرآن و سنت کی روشنی میں نمونہ پیش کیا وہ انہی کا خاصہ ہے. قرآن میں حکم ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس میرٹ پر صوفیاء اہل فکر ہی پورے اترتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوش قسمتی اور سعادت سے نواز دیا کہ میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہے. مجمع الزوائد. ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دینا عنایت الہی ہے. یہ منصب چنے ہوئے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. حضرت ابو انیس ایسی ہی بلند مرتبہ شخصیت ہیں جنہوں نے تمام عمر قرآن و حدیث کی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کیا اور تبلیغ و اشاعت کا فریضہ بھی سر انجام دیا. یہ منصب کس قدر اہم ہے، قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں. سورہ آل عمران میں ہے، اور تم ایک ایسا گروہ ضرور موجود رہے جو خیر کی طرف بلایا کرے، نیک کام کرنے کو کہتا رہے اور برے کاموں سے روکتا رہے، اور ایسے لوگ ہی پورے کامیاب ہوں گے. سورہ نحل میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلائیے، اور ان مخالفین سے اچھے طریقے سے بحث کیجیے. حکمت کی باتوں کے ساتھ تو حضرت ابو انیس کی یہ تالیف لطیف بھی، اس کا نام بھی مقالات حکمت ہی ہے، کیونکہ حکمت اور دانائی عارف کو، فقیر کو اللہ کی وہبی عنایت ہوتی ہے، وہ کسبی اس کا کوئی کمال اس میں نہیں ہوتا. ان فرمودات الہی کی روشنی میں متصوفانہ ادب کی مقصدیت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم کے پیغامات و احکامات کی توضیح، ترسیل، تفہیم ہی ان کا مقصود ہوتا ہے. صوفیاء انسان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ عبد کو اپنی اور اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس کا تعلق اللہ سے مستحکم رہے، اور وہ مسند خلافت پر متمکن ہو کر 18,000 مخلوق کے لیے باعث رشک ہو. صوفیاء کی ناظرین گرامی جو فراست ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہوتی ہے. وہ اللہ کی حکمت آمیز باتوں کو دل نشیں انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ قاری کی شرح صدر ہو سکے. اس کا قال اور حال ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کا وجود انسانیت کے لیے نافع اور مشعل راہ ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد انسان کے سیرت و کردار کی تعمیر ہے. صوفیہ بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. حضرت ابو انیس ان مقالات حکمت میں قرآن کے مطالعہ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. ان کی پہلی جلد کا آغاز ہی اس مقالے سے ہوتا ہے. قرآن کریم کی تعمیل میں ڈرنا کفر اور مرنا شہادت ہے. کافر سے بدتر اور شہید سے بہتر کوئی موت نہیں. بڑی نفاست سے، جامعیت و اختصار سے پڑھنے والے کے دل میں
ایک اس جذبے کو بوسٹ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ قرآن کی تعبیر میں مرنا بہت بڑی سعادت، ڈرنا نہیں ہے، مرنا سعادت ہے، تاکہ یہ کلام پڑھ کے قاری کے دل میں قرآن پر عمل پیرا ہونے کا ایک جذبہ، ایک تھرل پیدا ہوتی ہے۔ مقصدیت ادب کی جان ہے۔ جس تصنیف کی غرض و غایت انسان کے سیرت و کردار کی تعمیر ہو، بہترین تخلیق ہے۔ صاحب فہم و فراست ادیب اس مقصود کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ تصنیف جو قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترجمانی و تفہیم میں معاون ہو، خاص الخاص ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک ایسی تصنیف مصنف کو زندہ رکھتی ہے۔ حضرت ابو انیس کا نقطہ نظر اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جو صوفیانہ ادب ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث کے سرچشمے سے فیضیاب ہو کر جو دانائی اور حکمت کی باتیں ان کے دل پر، قلب پر وارد ہوتی ہے، اسے وہ الفاظ کی صورت میں مجسم کر کے ہمیں پیش کر دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں مقالات حکمت میں کہ مصنف چلا جاتا ہے، تصنیف چھوڑ جاتا ہے۔ بہترین تصنیف وہ ہے جو قرآن و سنت کی تائید کرے اور قرآن و سنت کی تصدیق کرے۔ تیرا کوئی کلام اور تیری کوئی تحریر دین کے کسی کلام اور کسی تحریر کے کبھی خلاف نہ ہو۔ تیرا کلام محبت کا پیغام لائے اور جو دل ایک دوسرے سے متنفر و بیزار ہو کر منہ موڑے بیٹھے ہیں انہیں پھر سے ملائے۔ یہ انسانیت میں یہ محبت تفرقات سے بالا تر ہو کر یہ صوفی کی فہم و فراست ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ اسے ملاتا ہے۔ اس کی تحریر میں بھی وہ کشش اور دل آویزی ہوتی ہے جو انفرادی تفرقات سے انسان کو بالا تر کر کے ایک دوسرے کے قرب کا باعث بنتی ہے۔ یہ مقالہ تھا جلد نمبر 1 صفحہ 107 پر۔ قرآن کریم ظاہری و باطنی علوم کا خزینہ ہے، اس کی تفہیم وسعت مطالعہ کی متقاضی ہے۔ حضرت ابو انیس نے اس امر کو آسان بنا دیا کہ قرآن کا خلاصہ کس طرح سے اس کو سمجھا جائے کہ آسانی ہو جائے۔ آپ نے قرآن کی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مقالات حکمت میں لکھتے ہیں قرآن کے مضامین 3 اہم اجزاء پر مشتمل ہے: امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور قصص۔ معروف وہ ہے کہ جس کی اچھائی کو ہر کوئی تسلیم کرے، اور منکر وہ ہے جس کی قباحت کی ہر کوئی تائید کرے، اگرچہ پرلے درجے کا غیر مہذب ہو، وہ بھی یہ تسلیم کرے کہ یہ کام برا ہے۔ قصص القرآن الکریم واضح طور پر بتاتے ہیں کہ قرآنی اصول کل کے لیے بھی تھے، آج حال کے لیے بھی ہیں، اور کل آئندہ کے لیے بھی ہوں گے۔ یہ اصول کلمات اللہ ہے جو خود قرآن کریم کے الفاظ میں لا تبدیل لکلمات اللہ کے شرف سے مشرف ہے، اور جب کبھی جہاں کہیں جو کوئی ان پہ عمل پیرا ہوگا وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور ان سے منہ موڑنے والا خواہ کوئی ہو ناکام و پریشان ہوگا۔ جو اس لاریب کتاب کے احکامات کی تعمیل سے منہ موڑے گا یقیناً وہ ناکام ہوگا۔ اور ملت اسلامیہ کی زبوں حالی کا یہی اصل سبب ہے کہ ہم نے ان زرعی تعلیمات کو، انسان کو اللہ کریم نے اشرف المخلوق بنایا۔ والتین والزیتون 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو احسن ترین بنایا۔ اور پھر
आसान तरीन अपना कुरान अमल करने के लिए अनायत किया, उसकी हिफाजत का जुम्मा भी अपने सर लिया, और उस कलाम की तफहीम और उसके अमली नमूने के लिए अपने महबूब का इंतखाब किया। और नबी करीम ने अपने काल से और हाल से हमारे सामने ऐसा आसान तरीन नमूना पेश किया कि अल्लाह ने भी उसकी तस्दीक फरमा दी क़यामत तक के लिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि इस बेहतरीन उसवा हसना पर अमल पैरा होगे तो सुरखरू होगे। कुरान और अल्लाह के रसूल के उन्हीं पैगामात को, उसी मंशूर को औलिया अहले फ़क्र अपने काल से भी पेश करते हैं, अपने हाल से भी पेश करते हैं, और तहरीरात की सूरत में हज़रत अबू अनीस ने ये और भी आसान किया ताकि आम आदमी भी अगर किसी की सोबत से महरूम है, उसे मैयत औलिया हासिल नहीं है, तो वो इन मकालात हिकमत से फैज़याब हो। अक़वाम आलम की तारीख़ इस हकीकत की तस्दीक करती है कि अहद रफ्ता में मिल्लत इस्लामिया का मुकाम सरैया पर फाइज होना कुरान के ज़री असूलों की पासदारी का समर था, और असर हाज़िर में ज़िल्लत व पस्ती इसी फुरकान हमीद से पहलू तही का नतीजा है। अग़यार अगरचे इस किताब मुबीन पर ईमान नहीं रखते, मगर इसके सुनहरी असूलों पर अमल पैरा है। दौर जदीद के तमाम शोबाजात में उनका अरूज इस हकीकत की अक्कासी करता है। हज़रत अबू अनीस कौम को इस ख्वाब गफलत से बेदार करते हुए मकालात हिकमत में अपनी लिखते हैं, सारी दुनिया का दौरा करो, पिछले 1400 साल की तारीख को उठाकर देखो, जिस भी कौम ने तरक्की की कुरानी असूलों पर कारबंद होकर ही की, खा वो इस किताब के मानने वाले कुरून उला के मुसलमान हो या आज के मुनकरीन इस्लाम। कुरान करीम के ये ज़री असूल हर किसी की तरक्की का ज़ामन है। ये चौथी जिल्द में सफ़ा 264 पर यह मकाला है। सारी मखलूक अल्लाह का कुर्बा है, जो मेहनत करता है उसको वो नवाजता है। बाबा जी का ही सरकार का एक मकाला कि अल्लाह उन्हें कुफार को, अल्लाह उन्हें ईमान और हमें किरदार अनायत करे। वो इनफरादी तौर पर जिन भी खबाइस में मुब्तला हों वो उनका इनफरादी फ़ेल, लेकिन अपने मिली कौमी मुफाद से वो कभी पहलू तही नहीं करते, उसको नज़रअंदाज नहीं करते। उनके सुरखरू होने का राज भी यही है। चंद एक और मिसालें कि कुरान की तालीमात को बाबा जी कैसे पेश करते हैं। हज़रत अबू अनीस, कुरान मजीद में माल के फितने से बचने का हुक्म है, जमा करके रखने और खर्च करने में बुखल से काम लेने वाले के लिए खसारा है। जिंदगी की जो मोहलत मिली है, इसमें गफलत बरतने वाला हसरत व नदामत लिए आलम बरज़ख में चला जाता है। कुरान में इरशाद है, ए मोमनो, जो माल हमने तुमको दिया है इसमें से उस वक्त से पहले खर्च कर लो कि तुमसे किसी को मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल होता। हज़रत अबू अनीस का कुरान करीम का गहरा मुताला है। आपके शेख ने भी आपको जो नसीहत फरमाई उसके मुताबिक आप रात को कसरत से कुरान करीम की तिलावत फरमाते और उन्हें कुरान करीम से जिन हकाइक की मार्फत हासिल हुई उसे दिल आवेज पैराए में बयान किया है। कुरान इंसान को शऊर देता है दुनिया की बेसबाती का, माल के फितने से बचने का, मायत इलाही का, मार्फत ज़ात का, तस्लीम व रज़ा का, फ़िक्र आखरत का, खिदमत खल्क का, और ऐसे बहुत से नुक्ता है हिकमत आफरीन हज़रत अबू अनीस की तहरीर की जान है। वो उन्हें
ہمدردی، خلوص اور ادبی چاشنی کے ساتھ قارئین کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی قرآن کی حکمتوں کو اور تقاضوں کو سمجھ سکیں اور عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ ان کی قرآن سے اخذ کردہ کثیر معلومات سے یہ چند ایک نمونے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے انسان کس قدر اس میں ملوث ہو جاتا ہے اور فکر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی محبت میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں، اور پھر جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آئے ہوتے۔ حضرت ابو انیس اپنے مکاشفاتی مشاہداتی انداز میں، یہ تحریر کا یہ انداز تخیلی نہیں ہے کہ خیال کیا ہو کہ قبر میں ایسا ہوتا ہوگا، مشاہدہ ہے کہ اہل دنیا نے مال کی محبت میں زندگی جو ضائع کی اور قبر میں جو کف افسوس من رہے ہیں، اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی جلد کے صفحہ 13 نمبر پر یہ مقالہ ہے۔ بادشاہوں کو حسرت ہے کہ وہ دنیا میں فقیر ہوتے، سب کے سب کہتے ہیں اگر ہم دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتے تو کیا خوب ہوتا، اور وہ کام کرتے جو یہاں کام آتے، کوئی مال جمع نہ کرتے اور نہ ہی چھوڑ کر یہاں آتے، اللہ کا مال اللہ کی راہ میں لگا کر آتے تو کیا خوب ہوتا۔ بڑے حکیمانہ انداز میں ایک فقیر ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ قبل اس وقت کے کہ ہم ندامت اور حسرت لیے عالم برزخ میں جائیں، زندگی کی جو سعادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اسے اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں گزار لیں۔ یہ پشیمانی اہل مال اور اہل اقتدار کی ہے۔ مال کی محبت کس قدر باعث تکلیف ہے، صاحب مال کو اس کا ادراک بعد از وفات ہوا، مگر اب سوائے کرب، حسرت اور شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اور اس کے برعکس آپ لکھتے ہیں کہ اہل فقر کا کیا زندگی بسر کرنے کا انداز ہے۔ جلد نمبر 1 کے صفحہ 107 پر یہ مقالہ ہے۔ اہل اللہ، مال ان کی منزل میں ہوتا ہی نہیں، نہ کبھی مال کی طمع کرتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں۔ جو مال اللہ ان کو دیتا ہے اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اس حال میں شام کرتے ہیں کہ کل کے لیے نہ کوئی ذخیرہ ہوتا ہے، نہ غم اور نہ ہی زندگی کی امید۔ گویا دنیا میں مسافروں کی طرح رہا کرتے ہیں اور مہاجروں کی طرح مرا کرتے ہیں۔ جب اس دنیا سے جاتے ہیں کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، بے شک اس حال میں وہ سورج کی طرح چمکا اور گلاب کی طرح مہکا کرتے ہیں۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کا نام تاریخ کے اوراق میں، لوگوں کے اذہان و قلوب میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور یہ صرف تحریرات نہیں ہے حضرت ابو انیس کی، جن لوگوں کو ملاقات کا اتفاق ہوا یا جنہوں نے اس خانقاہ کا مشاہدہ کیا ہے، بابا جی کا ساری عمر معمول بھی یہی رہا کہ دنیا کا مال جس صورت میں بھی پیش ہوتا اسے اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرما دیتے، اور فرماتے یہ اللہ ہی کی مخلوق کی امانت ہے، اور جمع کرنے والوں کو کہا کہ تو نے انہیں اپنے خزانے میں، اپنے بینک میں بھر لیا ہے۔ یہ مال کی محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت آزمائی گئی اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اسی مال کی محبت سے ایک فقیر اپنی تحریر میں بھی، اپنے حال میں بھی لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتا ہے کہ زندگیاں یوں بسر کرو کہ یہ مال تمہارے لیے باعث ندامت یا ناکامی کا سبب نہ بن جائے۔ انسان اقرار تو کرتا ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، لیکن اس کی مائیت کے احساس کو کس طرح سے اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں
اللہ کریم کے حاضر و ناظر ہونے کا اقرار سب کرتے ہیں، مشاہدہ اور ہمہ وقت معیت کا احساس حضوری ہے۔ یہ مقام اہل طریقت کو حاصل ہے۔ اللہ کریم کی خاص عطا ہے، جس تن من میں اس کی محبت سما جائے اسے یہ وہبی عنایت حاصل ہوتی ہے۔ صوفیہ اسی ذات کریم کی اطاعت و محبت کا شوق دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ قرآنی علوم کو حضرت ابو انیس سادگی و اختصار سے کیسے بیان کرتے، ملاحظہ فرمائیے، جلد 4 کا صفحہ 321 پر یہ مقالہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ طریقۃ الاسلام کی پی ایچ ڈی ہے یہ آیت، سرکار لکھ رہے ہیں کہ طریقۃ الاسلام کی پی ایچ ڈی ہے، اس مقام پر کھڑنا تیرے میرے بس کی بات نہیں، عنایت الہی پہ موقوف ہے۔ ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں حضوری، یہ مقام کسبی نہیں، وہ بھی ہے، اسے اصطلاح میں مراقبہ معیت کہتے ہیں۔ قرآن نے انسان کو اپنے معبود سے جوڑا ہے، اسی فکر کو قرآن کی کو اہل فکر کتنی نفاست سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی سعادت نہیں، طریقۃ الاسلام کی پی ایچ ڈی ہے کہ آپ کی یہ کیفیت ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اس کے سامنے ہوں۔ یہی مومن کے ایمان کی جان ہے۔ قرآن کریم میں اتحاد و یگانگت کا پیغام دیا ہے۔ باہمی اخوت کی بنا پر جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ صد افسوس کہ ملت اسلامیہ خرافات میں کھو گئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا پیغام فراموش کر دیا۔ جن رذائل اخلاق سے دامن بچانے کا حکم دیا گیا تھا، امت انہی میں الجھ کر منتشر ہو گئی۔ حضرت ابو انیس قرآن کی روشنی میں دین حنیف کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا احساس بیدار کر رہے ہیں۔ جلد 1 کے صفحہ 50 پر یہ مقالہ ہے، اسلام نے کب فرقوں میں بٹنے کی تعلیم دی؟ اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ ابحاث نے ملت کے شرازے بکھیر دیے، کاش تجھے اس کا احساس ہوتا۔ انداز جہابانی میں بحث کوئی چیز نہیں اور اسے کوئی مقام حاصل نہیں۔ دانش مند بھی بھلا کبھی ابحاث میں الجھا کرتے ہیں؟ اللہ وہ دانش ہمیں دے، سیاسی، علمی، سماجی، مذہبی تفرقات۔ تو مسلمان بن، یہ جلد 1 میں مقالہ ہے، تو مسلمان بن، نہ دیوبندی بن نہ بریلوی دیوبند۔ دیوبند اور بریلی ایک ہی دین کی 2 درسگاہیں ہیں، یہ دونوں درسگاہیں 100 سالہ ہیں، ان سے پہلے ہم کون کہلاتے تھے؟ وہ جو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے وہ ان تفرقات سے بالاتر ہو کے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ انفرادی جو تخصصات ہیں اس سے نکلو، تبھی تیری قوم متحد ہوگی۔ ایک مقالے میں فرمایا نا، کفر تیری عبادات سے خائف نہیں ہے، اتحاد بین المسلمین سے خائف ہے، کہ جس دن یہ ہو گیا اس قوم رسول ہاشمی کو پھر غلام بنا کے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ فقیری ان دائروں سے نکل کر، کیا کہتے ہیں حضرت اقبال، رہے گا کب تک راوی و نیل و فرات میں تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے۔ ان انفرادی پہچانوں سے نکل کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، ایک صف پہ کھڑا ہو اور قرآن و حدیث کو اپنا۔ تیری پہچان اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی غلامی ہو۔ قرآن کریم کی بہترین شرح اور بہترین عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ قرآن کی تفہیم کے لیے علم حدیث کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتا، آپ اس کے معنی مفہوم سے بھی آگاہ ہیں، اس
کے مشاہدات سے بھی آگاہ ہے، اس لیے آپ اس کی احسن ترین شرح فرما دیتے، قولی بھی فعلی بھی. اس کو، اس حدیث کے علم کو حاصل کیے بغیر حضرت ابو انیس فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفہیم مشکل ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو معنی و مفاہیم آپ ہی نے بتائے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں نے، اولیاء اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا. عصر حاضر میں حضرت ابو انیس نے علم حدیث کو جدید انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا. کثیر کتب احادیث کا مطالعہ اور حوالہ جات سے اپنی معروف تالیف کتاب العمل بالسنہ المعروف ترتیب شریف اس انداز سے ترتیب دی کہ اہل علم و تحقیق نے اسے عالمی سطح پر خراج تحسین پیش کیا. سیاستہ کے بعد جدید فقہی ترتیب کے لحاظ سے مستند اور منفرد کتاب قرار پائی. حضرت ابو انیس کے مقالات حکمت کی نثر بھی اس لحاظ سے اعلیٰ پائے کی نثر علمی نثر ہے کہ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کو جس کی اصلاح حدیث کی روشنی میں ضروری ہے، مقالات حکمت میں بڑی خوبصورت حکیمانہ انداز میں اس کی وضاحت فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. صحیح بخاری کی یہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑے کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، اچھے کاموں کی تلقین نہیں کرتا اور لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث کی روایت کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے. طبرانی الاوسط میں یہ حدیث ہے. یہ اہل فقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. اور حضرت ابو انیس کا انداز تو سارا الہامی اور وہابی ہے. ظاہری تعلیم میٹرک تک مکمل کرنے کے بعد تو آپ نے آرمی کی جاب جو تھی اس کو جوائن کر لیا. یہ سارے علوم کے خزانے آپ کو عنایت ہوئے اور آپ انہیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے، تمام عمر، اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے رہے. متعدد احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ اور انسان کے سیرت و کردار کی تعبیر عزم الامور میں سے ہے، اور تمام عمر یہ کام تمام عمر اہل فقر ہی کرتے ہیں. قرآن و حدیث کے پیغام کی اس عظمت اس بات کی متغاضی ہے کہ پیغام بر جو ہے وہ بھی صاحب کردار ہو، علم لدنی سے فیضیاب ہو، بارگاہ حق سے فصاحت و بلاغت ودیت ہو، وہ اللہ اور رسول کے احکامات عالیہ کی بہترین ترسیل کر سکتا ہے. ان صفات سے صوفیہ بالخصوص آراستہ ہے. ان کی نظر باطن کی اصلاح پر ہوتی ہے. ان کا کردار لوگوں کے دلوں میں جوش عمل کو فروغ دیتا ہے. حضرت ابو انیس دور حاضر کی ایسی ہی باکمال شخصیت ہیں جن کی تحریر، تقریر اور حال سے لاکھوں لوگ جادہ حق پر گامزن ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اللہ کریم نے اسوہ حسنہ قرار دیا. ان معمولات حسنہ کی تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے. اس علم حدیث کی حفاظت اور ترویج و اشاعت فرد اور ملت کی زندگی کی امین ہے، ہر دو جہاں میں کامیابی کی دلیل ہے. اس سرمایہ میں کمی یا اس سے محرومی موت کے مترادف ہے. ہمارے اکابر نے سنن پر عمل پیرا ہونے کے باعث حیات جاوداں پائی. سنت اور حدیث کی اہمیت کو حضرت ابو انیس اپنے مقالات میں لکھتے ہیں. مقالہ ملاحظہ فرمائیے. علم الحدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، الستی سبق اور دیوانوں کا سرمایہ حیات ہے. علم حدیث جو ہے، اس کا چھن جانا یا لٹ جانا تو موت کے مترادف ہے ہی،
اس کا کم ہو جانا بھی موت سے کم نہیں۔ سنت کا مدار حدیث پر ہے، گویا حدیث سنت کی ہے۔ ایک سنت ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے کہیں بھاری ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت سنت کی کسی بھی نعمت کی برابری نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ اولیاء اعظام کا مجاہدہ و مشاہدہ اگرچہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی بھی سنت کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقام و مقبولیت میں جو درجہ سنت کی اتباع کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ بلال کا سوز اور اویس کی محبت سنت ہی کے اتباع کے نور کی برکت سے تھی۔ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سادگی و مساوات ہے۔ حضرت ابو انیس کے نزدیک یہ پیغام جو لوگ اللہ کا دوسروں کو پہنچاتے ہیں، یہ ان کے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے کہ قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونا اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو کن لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں تیری محبت کے سبب؟ تو اللہ نے فرمایا داؤد، جو میرے دوستوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اپنا ہاتھ اور دل صاف رکھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگوں کو میری محبت کی ترغیب دیتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ گویا اللہ کی محبت کی ترغیب دینے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور اہل فقر اس میں سر فہرست ہوتے ہیں، کیونکہ وہ 100% اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بابا جی لکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ غلام جو دین کی خدمت کرتا ہے، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جیسے کوئی غلام اپنے مالک کی سرکش اور نافرمان رعیت کو مالک کے احسان جتا کر، مالک کی شان بتا کر اطاعت کی طرف بلائے۔ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جیسے کوئی غلام اپنے مالک کی سرکش و نافرمان رعیت کو مالک کے احسان جتا کر، مالک کی شان بتا کر اطاعت کی طرف بلائے اور وفاداری کے آداب سکھائے، ایسا غلام اگرچہ کسی بھی منصب پر فائز نہ ہو مالک کو محبوب ہوتا ہے۔ اور جو غلام مالک کی خاطر جان دے دیتا ہے بے شک مالک کو اس پر ناز ہوتا ہے، ایسا ناز کسی اور اہلکار پر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو انیس نے مقالات حکمت میں در حقیقت قرآن و سنت ہی کو پیش کیا ہے، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی دی ہے۔ 10ویں جلد میں آپ کا مقالہ ہے کہ یہ مقالات حکمت قاری کو زندگی کے ہر موضوع پر سپاٹ لائٹ مہیا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی عملی امثال سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بیان کیا ہے، اور اس راز سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دین، دنیا، حشر، برزخ، الغرض، حق و باطل کے ہر مارکے میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو انیس خوبصورت انداز میں پابندی شریعت قرآن و حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم اور دوسرے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نجات، قرب اور ولایت کا واحد ذریعہ اتباع شریعت پر ہی موقوف ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علم حدیث کا ہونا کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے آپ کا مقالہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی جلد کا صفحہ 170 پر ہے۔ اے ہم نشین،
ہر شے اس میں ہے اور اسی میں ہے. علم حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں اے ہم نشی ہر شے اس میں ہے اور اسی میں ہے. یہ قرآن کریم کی وہ کلید ہے جس کے بغیر کوئی بھی آدمی کبھی قرآن کریم کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا. اسی میں جلال ہے، اسی میں جمال، یہی وصال ہے اور یہی کمال، یہی ہوش مندی ہے اور یہی دیوانگی اور یہی فلسفہ ہے. حضرت ابو انیس کا علم حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ بھی عنایت ہے. اور آپ کی یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھا بھی کہ 40 سال ایک زندگی اس کتاب کی تالیف میں مصروف رہی، کہ ان حدیث کو پڑھنا، اس پہ عمل پیرا ہونا، پھر اس کو لکھنا. 40 سال کا عرصہ اس کام میں آپ نے لگایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کو اپنانے کا دائمی پیغام دیا ہے. ہر دو جہاں کی کامیابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے میں ہے. شریعت و طریقت اور معرفت کے تمام سرچشمے اسی بحر بے کران سے پھوٹتے ہیں. حضرت ابو انیس حدیث کے اس مفہوم کو عشق رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک حدیث ایک سنت ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا منبع ہے. تمام دریا اسی منبع سے جاری ہوئے اور قیامت تک پورے آب و تاب سے جاری و ساری رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بند. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقت کی سبوہی ہے. تمام پیمانے اسی سبوہی سے لبریز ہوئے اور اس سے باہر کوئی شے نہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. یہ آخر پر بھی چند ایک مقالات ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں خود تو ایک عام سا طالب علم ہوں. سعادت یہی ہے کہ میں ایک فقیر کے کلام کو تھوڑا سا اس اینگل سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہماری آج کی نشست کا موضوع بھی یہی تھا کہ قرآن و حدیث کی تفہیم میں صوفیانہ ادب کس طرح ہماری معاونت کرتا ہے اور وہ ان زرعی تعلیمات کے حکمت آمیز باتوں کو کتنی نفاست سے سہل بنا کے قول سے اور حال سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی کی اصلاح کر سکے. تو چند ایک مقالات ایک آخر پر آپ کے پیش کرتا ہوں قرآن و سنت کی حدیث کی اہمیت کے حوالے سے. مقالات میں حضرت ابو انیس لکھتے ہیں قرآن کریم کا حکم اور میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جب پوری طرح نافذ العمل ہو جاتی ہے کایا پلٹ دیتی ہے. قرآن کریم اور میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ زندگی کا وہ منشور ہے جو کسی اور منشور کو قائم نہیں رہنے دیتا. اس منشور کو نافذ العمل کر کے ہی مومن کہلاتا ہے. قرآن کریم کا منشور زندہ باد. میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پائندہ باد. خیال سب سے پہلے انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے، پھر اس خیال کو عملی جامہ پہناتا ہے. سرکار کا ایک مقالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے خیالات ہی کو بدلا کرتے ہیں. مقالے میں لکھتے ہیں خیالات کی پہچان جو خیال قرآن کریم اور سنت مطہرہ کی تائید و تصدیق کرے. روح کا خیال باقی سب خناس و ہمزات و شیاطین کے خیالات ہیں. قرآن کریم کی تلاوت دل کی روشنی کا چراغ ہے. پڑھ کے دیکھ قرآن کریم اجڑے ہوئے دلوں کی بہار ہے. قرآن کریم کو تو نے کبھی آزمایا ہی نہیں. قرآن کریم تیرا وہ ہتھیار و حصار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا اور جسے کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا، جسے تلوار فتح نہیں کر سکتی قرآن کریم کیا کرتا ہے. اور جو فتح قرآن کریم کی بدولت ہو سرمدی ہوتی ہے. مصنف اپنی تصنیف کے مطالعہ کرنے والوں پہ خوش ہوتا ہے.
اگر وہ متفق ہوں تو داد دیتا ہے، اور اگر اس کی اشاعت کریں تو انعام دیتا ہے۔ ہر کتاب سے افضل اللہ کی کتاب، اور ہر منعم سے بہتر اللہ کریم ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھ، ہر فرمان پہ ایمان لا، اور ہر فرمان کو اللہ کی مخلوق تک پہنچا۔ بے شک یہ کام دنیا بھر کے کاموں سے افضل ہے۔ اس کتاب کو سنبھالنا، اس کتاب کو محفوظ کر کے رکھنا۔ مقالات میں لکھتے ہیں کہ ہم نے جنگی ساز و سامان اپنے بزرگوں کے تبرکات، تلواریں، نیزے، بھالے تو آثار الصنادید کے طور پہ، آثار قدیمہ کے طور پہ سنبھال لیے۔ قرآن جب ضعیف ہوا تو کبھی بہا دیا، کبھی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کو دل میں بسانے، سینے سے لگانے، اور اس حال میں اس کی حفاظت کر کے اس کے رکھنے کی اہمیت کو آخری مقالہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت قلب کی طہارت، بصارت کی عفت اور سماعت کی صوت سرمدی کا انسب معمول ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت ہی جسم الوجود کے اندر اور باہر گوشت، پوست اور رگ اور ریشے شاداب و زندہ اور منور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جسم کا ہر عضو اپنی مطلوبہ نورانیت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم و عظیم و مجید علم و حکمت اور عشق و رقت کا سرچشمہ ہے، اور تمام سرچشمے اسی سے پھوٹتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں جلد 2 میں صفحہ 312 پر، قرآن کریم کے قدیم نسخوں سے بہتر اور متبرک اور کوئی نوادرات نہیں۔ قرآن کریم کے قدیم نسخوں سے بہتر اور متبرک اور کوئی نوادرات نہیں۔ روئے زمین کے تمام نوادرات مل کر بھی ان کے نقطے تک کی برابری نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ رب العالمین کی اس آسمانی کتاب کو، جو کہ تمام آسمانی کتابوں کی ناسخ ہے، ساری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، پورے اعزاز و اکرام سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر زمرد سے بھی مزین عمارت تعمیر کی جائے تو بھی کم ہے۔ اور سرکار نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا، قرآن محل بنا کر اس میں قرآن کو سجا دیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور ان اہل فقر کے دیے ہوئے پیغامات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔